الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ زینت مسند صدارت عزت مآب جناب ڈاکٹر ابوالحسن شاہ صاحب، حضرت شیخ الحدیث سید اقبال شاہ صاحب، معزز اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کی اس نشست کے دو عنوانات ہیں۔ ایک عنوان اس کا یوم تکبیر ہے اور دوسرا عنوان تقریب رونمائی ہے خطبات بھیرا شریف کی۔ مجھے ڈاکٹر نعیم الدین صاحب الازہری ان کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ان دونوں عنوانات پر کچھ نہ کچھ کہنا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے بلا شک و شبہ کہ وقتاً فوقتاً مجھے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے فورم سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا احسان اور اعتماد ہے کہ مجھے آپ نوجوان علماء اور طلباء کے ساتھ بات کا موقع فراہم رہتا ہے وقتاً فوقتاً۔ تو ان دو عنوانات پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے خطبات بھیرا شریف کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے یہ کتاب دیکھی ہے خطبات بھیرا شریف، ان کے علم میں ہوگا کہ اس کتاب میں میری لکھی ہوئی تقریر شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم دیا تو ان کے حکم کی تعمیل میں میں نے تقریر لکھ کے ان کی خدمت میں پیش کی، اور وہ شامل اشاعت ہے۔ بہت اچھا تو یہ ہو کہ آپ سب لوگ وہ تقریر پڑھ لیں۔ اس میں تقریباً ساری ضروری باتیں ہیں، کچھ عمومی باتیں مقدمات کے طور پر، اور کچھ ایسی باتیں جن کا تعلق خاص طور پر اس کتاب کے ساتھ ہے، وہ میں نے اس کتاب میں دونوں ذکر کر دی۔ ہماری جو موجودہ صورتحال ہے، جس طرح کہ مجھ سے پہلے تقریباً تمام حضرات جو یہاں تشریف لائے اور آپ سے مخاطب ہوئے، سب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری اس وقت واعظ و تلقین اور خطبے کی جو موجودہ فضا اور صورتحال، آپ غور کریں تو آج ہمارے خطبات کے محرکات، ہم خطبہ کیوں دیتے ہیں، اور ہمارے خطابات کے جو اسالیب ہیں وہ، اور ہمارے خطبات کے جو مقاصد ہیں، تینوں محرکات، اسالیب اور مقاصد، تینوں شریعت کی اغراض سے دور ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے، بلا خطر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس وقت جو فضا ہے مذہبی مجالس کی اور بعض و تبلیغ کی، الا ماشاء اللہ، اس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ۔
صرف یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہے بلکہ اس میں ضرر ہے، دنیا کا ضرر ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، وسائل ضائع ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے یہ مجالس برپا کرنے میں صرف ہو رہے ہیں، تو یہ دنیا کا نقصان ہے، یہ دین کا بھی نقصان، اور لوگوں کو جو تبلیغ کی جا رہی ہے اس تبلیغ کا کم از کم رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ رسول اللہ کے دین کی خدمت ہرگز نہیں۔ تو یہ تینوں باتیں میں نے عرض کی، محرکات، اسالیب اور مقاصد، تینوں کا کوئی تعلق نہیں ہے رسول اللہ کے تعلیم کردہ اسلوب باز کے ساتھ۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ نے کبھی اس طرح خطبات نہیں دی جو ہمارے خطبات ہیں آج کل، جو ہمارا طرز ہے تبلیغ کا، واز کا، جو ہمارے محرکات ہیں اور جو ہمارے پیش نظر مقاصد ہوتے ہیں، یہ مقاصد بالکل رسول اللہ کے پیش نظر نہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، پہلے ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں دو طرح کی تبلیغ ہو رہی ہے، ایک کتاب الخلافیات، کتاب الخلافیات، فرقوں کی بحث ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کلامی مباحث ہیں وہ تبلیغ کا موضوع نہیں ہے۔ بڑے بڑے بزرگ علماء تشریف رکھتے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ظاہر ہونے والے مختلف گروہ اور ان کی بامی بحثیں، کلامی اعتقادی مباحث، یہ کسی خطبے کا موضوع نہیں، نہ اسے خطبے اور واعظ کا موضوع بننا چاہیے، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو کتاب الخلافیات پچھلی 1.5 صدی سے ہم اس کا واعظ کر رہے ہیں۔ دوسری کتاب ہے کتاب الفضائل۔ اب آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ نے ساری زندگی کیا تبلیغ فرمائی، خلفائے راشدین نے کیا تبلیغ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات حدیث کی کتابوں میں فراہم ہیں، آپ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق، دیگر خلفاء سب کے خطبات دیکھ لیجئے، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، دیگر ائمہ کے خطبات دیکھ لیجئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے خطبات دیکھ لیجئے، ان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ خلافیات علم کا موضوع ہے، خطبے کا نہیں، اس پر کتابیں لکھیں، خطبے نہ دیں۔ فضائل یہ بھی خطبے کا موضوع نہیں ہے اصلاً۔ خطبے کا موضوع کیا ہے؟ ایمان، احکام، حرام و حلال کی تمیز، اخلاق، عبادات، یہ خطبے کا موضوع، یہ واعظ کا موضوع ہے، اور مسلمانوں کے عملی اجتماعی مسائل یہ واعظ کا موضوع ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ محرکات، اسلوب، مقاصد یہ سب بدل گئے۔ جس طرح ابھی یہاں مولانا مفتی عبد المجید صاحب فرما رہے تھے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو یہاں سے نکلیں گے اور ممبر پر براجمان ہوں گے، تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محرکات اصل میں کیا تھے، خطبہ کیوں دیا جاتا ہے۔ خطبہ اس میں نے اس میں لکھا ہے تقریر میں کہ ہماری روایت میں یہ یاد رکھیں کہ ہمارا خطبہ یونانی خطیبوں کا خطبہ نہیں ہے۔ خطابت جب ہمارے پاس آتی ہے، ہمارا خطبہ عرب جہلا خطبہ، عرب دور جہالت کے خطبہ کا خطبہ نہیں ہے۔ خطابت جب دور اسلام میں داخل ہوتی ہے دیگر فنون اور علوم کی طرح، یہ یاد رکھیں کہ اسلام نے انسانی عمل اور انسانی شعور دونوں کو ان کی کلیت میں متاثر کیا ہے اور ان کی تقلیب کر کے رکھ دی۔ میں نے لفظ بولا ہے تقلیب، یعنی انہیں ٹرانسفارم کر دیا، انسانی عمل اس کے مقاصد کو بدل دیا ہے
اور انسانی شعور کے اہداف کو تبدیل کر دیا، خطبے کو بھی بدل دیا۔ اب ہمارے ہاں خطبے کا محرک کیا ہے؟ تزکیہ نفس، انسانی ارادے کو ابھارنا نیکی کے لیے۔ ہمارے ہاں خطبے کی یہ روایت ہے، اور غفلت کو ختم کرنا، لوگوں کو خدا کے حضور میں پہنچا دینا، یہ قریب قریب صوفیاء والا کام ہے۔ خطیب کو آدھا صوفی ہونا چاہیے۔ درست ہے کہ خطابت ایک آرٹ بھی ہے، درست، اور اس کی جھلک آپ کو دور اول کے خطبات میں بھی نظر آئے گی، یعنی یہ ایک فن بھی ہے، اس کی کچھ تکنیکیں بھی ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، دوہرا دوہرا کے بات کرتے تھے۔ اس کا کوئی سبب تھا، اس پر غور کی ضرورت۔ تو درست کہ خطبہ ایک فن ہے، لیکن یہ فن ہونا اس کی روح نہیں ہے۔ اس کی روح وہ ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ خطیب کا مقصد لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہونا چاہیے۔ مختصر ترین الفاظ، لوگوں کو خدا کے ساتھ جوڑنا، یہ خطیب کا مقصد ہے۔ واعظ، تذکیر، یاد دہانی کروانا، ان کے دلوں میں سے غفلت کو نکالنا، یعنی خطبہ ہمارے ہاں ذکر کی ایک صورت، یہ ذکر کی ایک صورت۔ محرکات بدل گئے، اسلوب بدل گیا۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، بر صغیر سے باہر کسی اسلامی خطے میں سر میں تقریر کی جاتی ہے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے، اور اب سب اس کا جواب جانتے ہیں۔ آپ مراکش سے شروع ہو جائیں، ملائیشیا، انڈونیشیا تک چلے جائیں، عالم اسلام کی تمام خطوں میں سوائے بر صغیر کے کہیں سر میں تقریر نہیں، کیونکہ سر میں تقریر کے مقاصد کی نفی ہے۔ سر میں تقریر نہیں ہے، قوالی۔ تقریر کا مخاطب ہے عقل، سر کا مخاطب ہے دل۔ تو سر تو وجد کے لیے ہوتی ہے، سر تو قوالی میں ہوتی ہے، نہ کہ تقریر میں۔ تو اسلوب بدل گیا نا۔ پھر ایک چیز آ گئی، شعلہ بیانی۔ شعلہ بیان یعنی جیسے خطیب صاحب اپنے منہ سے آگ اگل رہے ہیں، بھائی یہ شعلہ بیانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیا اصل ہے ہماری روایت میں؟ ہمارے کون سے امام شعلہ بیان تھے؟ ہمارے کون سے صوفی بزرگ شعلہ بیانیاں کرتے تھے؟ کون سے صحابہ شعلہ بیان تھے؟ رسول اللہ نے کب شعلہ بیانی فرمائی ہے؟ بڑے بڑے بزرگ علماء شیوخ بیٹھے ہیں، پوچھ لیں ان سے، یہ شعلہ بیانی کا ہماری روایت سے کوئی تعلق ہے؟ شیریں لسان، شعلہ بیان لفظوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا واعظ، ہمارا خطبہ، ہماری تبلیغ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری روایت باز سے، کوئی تعلق نہیں، ہم اس سے کٹ گئے ہیں۔ ایک شعر سناتا ہوں، یہ جو ابھی کہا ہے نا شعلہ بیانی، یہ شعر سنیے گا۔ اسی طرح خس و خاشاک بن کے سنتے رہو، اسی طرح خس و خاشاک بن کے سنتے رہو، خطیب شعلہ نوا کی جہنمی آواز۔ اسی طرح خس و خاشاک بن کے سنتے رہو، خطیب شعلہ نوا کی جہنمی آواز۔ یہ آواز وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کے فیض سے پیدا ہوئی، یہ آواز وہ نہیں ہے جو اسلام کے درد سے زندہ ہے، یہ وہ آواز ہے جس کے پیچھے شیطنت ہے، جس کے پیچھے انانیت ہے، جس کے پیچھے غفلت۔ میں نے ایک زمانے میں اپنے والد گرامی
حضرت شیخ الفقہ مفتی فضل رسول سیالوی رحمہ اللہ سے سوال کیا، ان سے ایک سوال کیا کہ یہ جو بہت پہلے کی بات ہے جب میں ان سے پڑھتا تھا، کہ یہ جو شعلہ بیانی ہے، چیخنا چنگارنا ہے بلا ضرورت، آپ یہ فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی مکمل طور پر خدا سے غافل نہ ہو جائے تو وہ اس طرح چنگار سکتا ہے منبر پہ؟ اس کے لیے غفلت درکار ہے۔ یہ یونانیوں کا طریقہ ہے، ہمارا نہیں، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو اسلوب بدل گیا، مقاصد بدل گئے۔ یہاں دو لفظ بولے گئے ہیں، داد اور امداد۔ الاستاذ ظفر کلیار صاحب نے بولے ہیں داد اور امداد۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ شاید میں نے انہیں سادی یاسر کہا تھا، داد اور امداد۔ تو مقاصد یہ ہیں۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ افسوس کہ آج منبر پہ بیٹھے ہوئے آدمی یعنی علماء خطباء، ایک عالم ایک مولوی صاحب ایک خطیب کا مخاطب دوسرا خطیب ہے، دوسرا واعظ ہے، دوسرا واعظ ہے، دوسرے مولوی صاحب، عوام کہیں نہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ صورتحال ہے جس میں ہم ہیں، اور اس صورتحال میں خطبات بیرا شریف شائع ہوئی۔ اس کی معنویت آپ سمجھ لیں۔ اب اس کے محرکات، اس کے اسالیب اور اس کے مقاصد پر غور کریں۔ میں ایک فکرہ عرض کرتا ہوں، میں نے اس میں لکھا ہے تقریض میں کہ ہماری جو روایت تھی واعظ کی، یہ خطبات اس کے احیاء کی کوشش ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، ہمیں ہر سطح پر احیاء کی ضرورت ہے۔ احیاء کن معنوں میں؟ قرون اول کے معنوں میں، کہ اس مقدس زمانے میں جو اسالیب تھے بندگی کے، اخلاق کے، ان کا احیاء ہو، کلام کے اسالیب ان کا احیاء ہو۔ احیاء ہماری اس طرح سے ضروری ہے۔ تو یہ خطبات بھیرا شریف، یہ ہماری جو واعظ کی روایت ہے اس کے احیاء کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ ہمارے حاملین منبر و محراب کو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کہیں ہم لوگ اس زمرے میں نہ ہو کہ بخدا دین کی ابجد نہیں آتی جن کو، ان کو تقدیر نے منبر پہ بٹھا رکھا ہے۔ بخدا دین کی ابجد نہیں آتی جن، یعنی الف بے نہیں آتی، ان کو تقدیر نے منبر پہ بٹھا رکھا ہے۔ بیچ میں حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اس دور میں ہیں جب لفظ کی حرمت پامال ہو گئی۔ لفظ کی حرمت کب پامال ہوتی ہے؟ جب معنی گم ہو جائیں اور انسان کا شعور ویران ہو جائے، تب لفظ کی حرمت پامال ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہ رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ لفظ شناسی انسان ہونے کی پہلی شرط ہے۔ پہلی شرط، خلق الانسان، یہ میرا محض قیاس نہیں ہے، خلق الانسان علمہ البیان۔ تو لفظ شناسی، خاتم المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی شریعت قیامت تک رہنے والی تھی، تو اللہ نے آپ کو کون سا معجزہ دیا؟ قرآن، کلام۔ قرآن کلام ہے نا۔ تو آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے وہ معجزہ دیا ہے جو انسان ہونے کی شرط اولی ہے۔ اب آپ کی حاکمیت تا قیام قیامت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حریم لفظ میں
با ادب ہونا ہے. اور یہ چیز مجھے یہ بہت خوشی ہے، لکھتے ہوئے بھی ہوئی اور اب کہتے ہوئے بھی ہو رہی ہے. سچی بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس کی کوئی بہت زیادہ توقع نہیں تھی، لیکن میں نے جب یہ خطبات پڑھے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کی زبان اردو روزمرہ اور اردو محاورہ ان کے اعتبار سے بہت معیاری، وگرنہ ہمارے ہاں جو لوگ اس وقت معروف ہیں بطور خطیب، ان میں سے 2-4 کے علاوہ کسی کی زبان معیاری نہیں. تو ان خطبات کی زبان معیاری ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جن موضوعات کا احاطہ کیا، خاص طور پر مجھے اس میں ایک تو جو اسماء الہیہ پر خطبات ہیں وہ بہت پسند آئے. اس کے لیے تو میں ڈاکٹر صاحب کے لیے باقاعدہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت عظیم اجر عطا کرے. اس میں نے ایک فقرہ لکھا ہے تقریر میں، میں چاہوں گا کہ آپ یہ فقرہ بہت توجہ سے سنیں. اسماء الہیہ کی معرفت تشبیہ کے دائرے میں عقل کی ڈھارس بندھاتی ہے. سمجھ نہ بھی آئے تو یہ رٹ لیں، اسے ذہن میں محفوظ کر لیں، انشاءاللہ کبھی سمجھ بھی آ ہی جائے گا. اسماء الہی کی معرفت تشبیہ کے دائرے میں انسانی عقل کی ڈھارس بندھاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عقل نارسا ہے، غیب تک عقل کوئی رسائی نہیں رکھتی، نہ اپنے تائیں رسائی کے کوئی وسائل رکھتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ غیب تک ہماری جتنی بھی رسائی ہے وہ نبوت کے چینل سے ہے. یہ ماحول ہے جس میں یہ فقرہ بول رہا ہوں کہ اسماء الہیہ کی معرفت دائرہ تشبیہ میں عقل کی ڈھارس بناتی. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء پر بڑے وقیح خطبات ارشاد کی. پھر اس میں 2 موضوعات ہیں. ایک موضوع ہے کتاب کے فہم میں صاحب کتاب کی اہمیت. کتاب کے فہم میں صاحب کتاب کی اہمیت، یہ عنوان دیکھ کے، اور دوسرا عنوان خیر و شر وغیرہ، یہ ان دونوں عنوانات نے جو اس خطبات میں ان میں شامل ہیں، انہوں نے مجھے واقعی چونکایا اور میرا اعتماد ڈاکٹر صاحب پہ بڑا ہے کہ انہیں ان نزاکتوں کا احساس ہے. بہت کم لوگ ہیں آج ہمارے پاس ایسے کہ جنہیں اس قسم کی نزاکتوں کا واقعتاً احساس ہو. حادثاتی طور پر لوگوں کو مناصب مل جاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا. بہت کم لوگ ہیں جو ان نزاکتوں کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو ان نزاکتوں کو سمجھنے والے ہوں. تو یہ جو 2 عنوانات، مسئلہ خیر و شر اور کتاب کے فہم میں صاحب کتاب کا کردار، یہ بات یاد رکھیں کہ مسئلہ خیر و شر اس پر ہمیں بہت جلد متوجہ ہونا چاہیے، فوری، کیونکہ اس کا تعلق ہے الحاد کے ساتھ. اور یہ جو کتاب اور صاحب کتاب ہے اس کا تعلق ہے ہمارے ہاں پیدا ہونے والے تجدد کے ساتھ. یہ میں نے لکھا ہے تقریر میں، آپ یہاں سے ضرور پڑھیں. پھر ڈاکٹر صاحب کے بطور خطیب چند ایک ان کے جو کمالات ہیں. ایک تو ان کی آواز اچھی ہے، یعنی آواز اچھی ان معنوں میں ہے کہ پاٹدار آواز ہے. جس طرح گائک ہوتا ہے نا، گائک، تو اس کے گلے میں آکار درکار ہوتے ہیں. آکار، جس گائک کے گلے میں جتنے زیادہ آکار ہوں وہ اتنا اچھا گائک ہوتا ہے. آپ لوگ موسیقی پر بات ہو تو برا تو نہیں مانتے نا؟
مہدی حسن خان صاحب کا ایک انٹرویو ہے، وہ ہو سکے تو سنیں. تو گلے میں آکار، یہ جس طرح گائک کے لیے ضروری ہے، خطیب کے لیے بھی ضروری. سکیلز، خطیب کی آواز پست ہو تو کامیاب خطیب نہیں بن سکتا، آواز محض بلند ہو پھر بھی نہیں بن سکتا، آواز میں یکسانیت ہو پھر بھی اچھا خطیب نہیں بن سکتا. اچھا خطیب بننے کے لیے یہ سب کمالات درکار ہیں کہ آواز کا زیر و بم برابر ہو، مؤثر آواز ہو. یعنی خطیب کی آواز ایسی ہو کہ خطیب اپنی آواز سے لفظ کو سمیع تاثر میں بدل سکتا ہو اور سماعتوں پر معنی کو ثبت کر دے، وہ اچھا خطیب ہوتا. ڈاکٹر صاحب میں یہ خوبی ہے، بلا مبالغہ ہے. پھر ان کے ان خطبات کی ایک خوبی ہے، حالانکہ خطبے میں یہ بڑا کمال ہے، وحدت تاثر، یہ بھی میں نے اس میں لکھا ہے. خطبہ پھیلا ہوا ہے لیکن تاثر ایک، یہ قریب قریب فنکارانہ کمال ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. مجھے ان کی طرف سے فکر بھی ہے، میں ان کی موجودگی میں بہت ساری باتیں کہہ رہا ہوں، تو انہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. پھر ایک بڑے اچھا انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک موضوع کی متعدد آیات یہ خطبے میں لاتے ہیں. یہ بڑا ان کا امتیاز ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک مجموعی تناظر آپ کے سامنے قائم ہوتا ہے، یہ ان کی بڑی خوبی ہے. پھر تفسیری اقوال کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی باتیں میں نے تقریباً سب کی سب تقریز میں لکھ دی ہیں.